آپ کے پاس ایک مائی آئی، کہنے لگی حضور میرا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت، میں چاہتی ہوں اسے آپ ہی اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ چھوٹے سے مدرسے میں پڑھاتے تھے، کیا پڑھاتے تھے؟ زور کے بعد آپ الف با تا سا قاعدہ تجوید پڑھایا کرتے تھے، اور فجر کے بعد آپ نامے کی درس فقہ، حدیث اور فقہ مسائل کا، چاروں فقہ کے مسائل کا درس دیا کرتے تھے۔ آج بعض اوقات قاری صاحب ہمارا وہ سمجھتا ہے یار الف با تا سے میں نے پڑھانا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچارہ ہلکا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا ہلکا مت سمجھو، تم تو وہ اعلیٰ ہو، میرے غوث یہ کام کرتے رہے، تم وہ یہ کام کر رہے ہو، الحمدللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھائیں۔ مائی آئی، کہنے لگے حضور آپ اسے پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے مجاہدہ، آپ اپنے تمام مریدین کو، شاگردوں کو پہلے مجاہدہ کرواتے تھے، یعنی 40 دن تک بٹھا دیتے تھے، اللہ کا ذکر کرو، قلب سے سنو کہ تمہارا دل تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تصور یہ کرو کہ اللہ کی آواز تمہارے دل سے نکل رہی۔ زبان کو بند کر کے پورا سلسلہ قادریہ میں ایک مراقبہ ہے، اللہ کا اسم جلالت کا مراقبہ۔ وہ جب اسے بٹھایا، اور اس وقت روٹی بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ روٹی یہ وہ بھوکا رکھا جاتا ہے، صرف کیا دی جاتی ہے؟ شعیر، جو کی روٹی۔ تو آپ نے بھی اسے جو کی روٹی دے دی۔ اب وہ بیٹھ گیا بچہ، اس نے 18-20 دن کیا تو وہ بڑا پیلا پڑ گیا، کمزور پڑ گیا، صحیح ڈائٹنگ اس کی بیچارے کی ہوئی۔ مائی آئی دیکھنے اپنے بچے کو، دیکھا وہ تو پیلا پڑ چکا ہے، فوراً گئی شکایت کے لیے بارگاہ غوثیت میں، تو دیکھا کہ حضور غوث پاک آگے سے مرغی کھا رہے ہیں۔ بہجت الاسرار کا واقعہ ہے، یہ کوئی بنایا نہیں ہے، بہجت الاسرار صفحہ نمبر 227 پہ یہ واقعہ موجود ہے عربی کے اندر۔ کہتی فقال یا سیدی، فقالت یا سیدی اکلوا خبز الشعیر، میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے، خود مرغیاں کھاتی۔ عجیب، یہ کیوں؟ دیر از نو فیئر۔ اگر کوئی انگلش مین برٹش ہوتا تو وہاں ہی وہ فیر فور پورا سنا دیتا، کہا کہ یہ تو فیر ہی نہیں ہے، یہ تو انصاف ہی نہیں، لیکن اس نے اتنی بات کہی کہ آپ مرغی کھاتے ہیں، وہ خبز شعیر کھا رہا ہے، وہ بیچارہ ماڑا ہو گیا۔ فوضع الشیخ فوضع یدہ علی تلک العظام، میرے حضور غوث پاک نے جواب کوئی نہیں دیا، فیل کیا، عمل کیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وہ سامنے ہڈیوں پر رکھا، کہا قومی باذن اللہ، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ وہ مائی دیکھ رہی تھی، روایت کے اندر الفاظ فقامت دجاجۃ سویۃ فصاحت، کہ فوراً مرغی اٹھی، سویۃ فوراً، تندرست مرغی، یعنی کہ مڑی سی تندرست مرغی، سویۃ اٹھی، فصاحت، فصاحت عربی میں کہتے ہیں جو کک کک کی آواز ہے نا، اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ اس نے آگے چیخ کر بتایا ابھی کہ میں زندہ ہو گئی ہوں، مجھے غوث نے زندہ کر دیا ہے، فصاحت، چیخی۔ پھر حضور غوث پاک نے آگے جملہ فرمایا اذا صار ابنک ہاکذا، جب تیرا بیٹا ایسے ہو جائے گا، فلیأکل ما یشاء، پھر جو چاہے کھائے، پھر جو چاہے کھائے۔ عربی میں اندر یہ بڑا فصیح جملہ ہے، اذا صار ابنک ہاکذا فلیأکل ما یشاء، کہ جب تیرا بیٹا اس درجے پہ پہنچ جائے گا، مجاہدہ کر کے، جہد کر کے، تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں کر کے، جب تیرا بیٹے کی صفائی قلب ہو جائے گی، جب اس کے انگ انگ سے اللہ کی آوازیں آنے لگیں گی، جب اس کی آنکھ، اس کا ناک، اس کی زبان، اس کا جسم اللہ کے اندر غرق ہو جائے گا، پھر وہ ہاتھ بھی رکھے گا تو مرغی کو بھی زندہ کر دے گا۔ پھر مرغی کھائے تو تب بھی ضرر اسے نہیں دیتی۔ جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے گا جو چاہے کرے، تو میرے غوث اس مرتبے پر تھے کہ اللہ سے جس طرح وہ چاہتے تھے مولا ویسا ہی کر دیتا تھا۔ تو یہ ہے میرے غوث کی سیرت۔ اے کاش ان کے مجاہدات، اگر ان کا ایک خطبہ عربی میں آپ نے خطبات جو دیے وہ پڑھ کر سنا دیا جائے نا، جو آپ مجلس میں خطبہ دیا کرتے تھے عربی کے اندر، تو لوگ روئیں کیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیں۔ آج بھی اتنا اثر ہے آپ کے خطبوں میں، فتوح الربانی جو آپ کے خطبوں میں لکھی گئی، کہ آپ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کرتے تھے، آپ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مر مٹنے کی بات کرتے تھے، فنا فی الرسول کی بات کرتے تھے، اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل کے جلووں میں غرق ہونے کی بات کرتے تھے۔ تو آپ کی تعلیمات کو پڑھو، خدا کی قسم، صرف کرامات نہیں، اپنی 11ویں کو بھی ایجوکیشنل بناؤ۔ 11ویں کا نام یہ نہیں کہ چنگیاں ڈشاں پکا کے کھا کے رج کے چلے جاؤ، 11ویں کا نام نہیں، 11ویں یہ ہے کہ حضور غوث پاک دی پوری تعلیمات پڑھاؤ۔